نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ منزل عشق کا مینار اویس کرنی، عاشق سید الابرار اویس کرنی، رحمت حق کے طلبگار اویس کرنی، ہم گناہ گاروں کے غمخوار اویس کرنی، زہری آنکھوں کو دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویس کرنی، دل کے آئینے میں جلوہ تھا حبیب حق کا روز کر لیتے تھے دیدار حضرت اویس کرنی، دنیا داروں سے بہت دور رہا کرتے تھے عشق میں رہتے تھے سرشار اویس کرنی، بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار اویس کرنی، او سکندر کا یہ اظہار عقیدت منظور آپ کی مدحہ میں اشعار اویس کرنی۔ حمد اور صلوات کے بعد ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی مرادی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حالات زندگی کے متعلق۔ خیر التابعین، سید التابعین، امام العاشقین، راحت العاشقین، آفتاب یمن، فنافی رسول حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی اویس اور آپ کے والد کا نام عامر، قبیلہ مراد سے تعلق تھا۔ آپ کے قبیلہ میں ایک شخص مراد اور ایک شخص کا نام کرن، اس وجہ سے اس نسبت سے آپ کو مرادی کرنی کہا جاتا ہے۔ یمن کے علاقہ کرن میں جب لوگوں نے زمین کی کھدائی کی تو کھدائی کے دوران زمین سے ایک سینگ نکلا، سینگ کو عربی زبان میں کرن کہا جاتا ہے، اس لیے اس بستی کا نام جو یمن کا یہ قریہ تھا، یہ بستی تھی، اس کا نام کرن رکھ دیا گیا۔ تو یہ بستی کرن کے نام سے مشہور و معروف ہوئی، اور کرن کا علاقہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے بھی مشہور و معروف ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بیدار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی نیک اور متقی اور عاشق رسول تھی، ضعیف العمر اور آنکھوں سے نبینہ تھی۔ بہت تحقیق کے باوجود آپ کی ولادت کس ہجری میں ہوئی اس کا علم نہ ہو سکا، لیکن آپ کی شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ 37 ہجری جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ دنیا سے پردہ فرمائے 1444 ہجری کے مطابق 1407 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی ہر خاص و عام کی زبان پر جاری و ساری ہے۔ دنیا سے پردہ فرمائے 1400 سال کا عرصہ بیت گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زہری زمانہ پایا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ ہو سکی، اس لیے آپ
صحابی نہ ہوئے، عظیم تابعی ہوئے، عظیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر التابعین کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقول ان خیر التابعین رجل یقال لہ اویس۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تابعین میں سے وہ صاحب ہیں جن کو اویس کہا جاتا ہے۔ آپ خیر التابعین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہری زمانہ مبارک پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نہایت ہی بابرکت اور نہایت ہی اچھا زمانہ تھا، بہتر زمانہ تھا۔ اس زمانے سے بڑھ کر اور کوئی زمانہ نہیں جس زمانہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا زمانہ اور پھر آپ کے صحابہ کا زمانہ، یہ زمانہ نہایت ہی بابرکت زمانہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، کہ زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے اور پھر اس کے بعد ساتھ والا زمانہ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظہری کا زمانہ پایا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ظہری طور پر نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات تھی۔ دو وجوہات کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ ایک وجہ تو یہ تھی، کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پر حالت جذب میں رہتے، تو اس لیے غلبہ حال کی وجہ سے آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری دیدار نہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ ضعیف تھی، نبینہ تھی، ان کا کوئی اور سہارا نہ تھا آپ کے بغیر، اس لیے آپ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے، ہر وقت آپ کی والدہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہ دوسری وجہ تھی، اس لیے آپ اپنی والدہ کو اکیلا نہ چھوڑتے، ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ تو یہ دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دیدار ظہری جو ہے وہ زیارت نہ کر سکے، ملاقات نہ ہو سکی۔ مگر ظہری ملاقات تو نہ ہوئی، لیکن آپ کو جتنا بھی شریعت کا علم تھا اور جتنا بھی قرآن و حدیث کا علم تھا، اور جو نماز کی ادائیگی، فرائض، سنت اور نوافل، یہ سب روحانی طور پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے حاصل کیے تھے۔ یعنی ظاہری دیدار تو نہیں تھا، لیکن باطنی دیدار، روحانی دیدار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام اور مرتبہ کے مالک تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی صحابہ کرام میں تعریف کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جن کی ملاقات کے لیے آپ کی تلاش میں رہتے تھے، اور پھر وہ صحابہ جو جید جو ہے وہ صحابہ کرام ہے، حضور کے خلفاء ہیں، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ آپ کی تلاش میں رہتے تھے۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کی مجلس برخاست کی، حضور کا دیدار کیا اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جس نے جو ہے وہ ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے ملاقات کی، ان کے زمانے کو پایا، ان کی صحبت میں بیٹھے
اور ان سے ملاقات ہوئی اور پھر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت اویس کرنی وہ تابعی ہیں کہ آپ صحابہ کی زیارت کیا، صحابہ آپ کی زیارت کے لیے آپ کو تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ پورے طور پر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آپ نے زندگی گزاری۔ ساری رات آپ اللہ کی عبادت کرتے۔ کا ذریعہ معاش 3 قسم کا تھا۔ ایک تو آپ لوگوں کے اونٹوں کو اور بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو اونٹوں اور بکریوں کے مالک آپ کو جو ہے وہ مال دیتے، آپ اس مال کو اپنی والدہ اور اپنے اوپر خرچ کرتے اور بقایا اللہ کے راستے میں تقسیم فرماتے۔ ایک ذریعہ معاش یہ تھا، اور ایک ذریعہ معاش یہ تھا کہ آپ گری پڑی جو ہے وہ کھجوروں کی گٹلیوں کو چنتے، اکٹھی کرتے اور اونٹوں کے مالکوں کو وہ گٹلیاں دیتے، اور وہ اس گٹلیوں کے بدلے آپ کو کھجوریں دیتے، اور آپ ان سے روزہ افطار فرماتے اور اپنی والدہ کو وہ کھجوریں جو ہے وہ پیش کرتے، کیونکہ آپ کثرت کے ساتھ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ بکریوں اور اونٹوں کی اون سے دریاں بناتے اور دریوں کو بازار میں جا کر فروخت کر دیتے، اور جو درم و دینار حاصل ہوتے اس سے اپنی والدہ اور اپنے لیے جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ کرتے، اور جو بقایا بچ جاتا اس کو مخلوق خدا میں آپ تقسیم فرما دیتے۔ یہ 3 جو ہے آپ کی ذریعہ معاش تھے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اب صبح یعنی اندھیرے میں ہی اونٹوں کو بکریوں کو جنگل میں لے جایا کرتے تھے، اور جا کر جنگل میں چھوڑ دیتے، اور پھر آپ عبادت میں لگ جاتے، اور آپ کے اونٹوں بکریوں کو اللہ کے فرشتے روک کر رکھتے، اور آپ عبادت میں لگے رہتے۔ اور پھر آپ شام کے وقت غروب آفتاب کے بعد آپ گھر آتے، اور جو ہے وہ پھر بکریوں اونٹوں کو باندھنے کے بعد والدہ کی خدمت کرتے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ پھر ساری رات عبادت میں لگ جاتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا، حضرت خواجہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ساری رات قیام میں گزر جاتی، فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ پوری رات رکوع میں گزار دیتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ساری رات سجدے میں گزر جاتی۔ یعنی حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ آج ہم باتیں تو کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کیا خبر کہ اللہ والوں نے کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے قرب کو حاصل کیا، کتنی ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، کس طرح ان کے دل عشق الہی میں اور عشق مصطفیٰ میں سرشار تھے، کس طرح ہمہ وقت ان کے دل میں خوف خدا تھا، کس طرح وہ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے تھے۔ ہم تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ والے عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر کے مقام بلندی پر پہنچ جاتے ہیں، تب اللہ ان کا نام پوری کائنات میں جو ہے وہ روشن فرما دیتا ہے، بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں جن کے دل، جن کے قلب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہوتے گئے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہی رہتے گئے، ان کا ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، اور جو ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت میں وقت کو جو ہے وہ صرف کرنا، یہ آپ کا کام تھا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ بعض دفعہ آپ جو ہے وہ بکریوں اور اونٹوں کی اون سے دریاں بناتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے ایک بہترین قسم کی دری بنائی۔ جب دری بنا چکے تو چور آیا اور وہ دری اٹھا کر لے گیا۔ آپ بازار میں گئے تو دیکھا کہ وہ چور دری کو جو ہے وہ فروخت کر رہا تھا اور آواز دے رہا تھا، ہے کوئی 10 درہم کی دری لینے والا؟
آپ نے دری کو پہچان لیا، میں نے بنائی ہے، میری دری ہے، لیکن آپ نے اس چور کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ اس کو فرمایا یہ دری کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا 10 درہم کی، تو آپ نے 10 درہم اس کو دیے، کیونکہ دری والدہ کے لیے بنائی تھی، اس لیے 10 درہم دے کر دری کو خرید کر والدہ کے نیچے بچھا دیا۔ لیکن اس چور کو ذرا بھی یعنی یہ نہ بتایا کہ یہ دری میں پہچان چکا ہوں، میں نے بنائی ہے، تو نے یہ چوری کیا، نہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا کچھ حلیہ مبارک اس طرح تھا کہ آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا اور جسم نہایت ہی کمزور تھا اور داڑھی مبارک ریش مبارک گھنی تھی اور بال پرگندہ اور الجھے ہوئے اور گرد آلودہ، یعنی آنکھیں سیاہ تھی اور دونوں کندھے کے درمیان فاصلہ تھا اور جسم پر 2 چادریں زیبا تن ہوا کرتی تھی، اور یعنی 2 چادریں، ایک کے لیے سطر اور ایک اوپر اوڑی ہوتی، اور جو جسم پر لباس ہوتا اس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ کی ٹھوڑی مبارک سینے کی طرف جھکی ہوئی ہوا کرتی تھی، اور آپ کی نظریں ہمہ وقت سجدے والی جگہ کی طرف جو ہے وہ جھکی رہتی تھی، اور چہرہ مبارک پر پریشانی اور افسردگی ہر وقت جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی، اور نظر میں عجیب اثر تھا اور باروب چہرہ تھا، اور آپ کے ہاتھ پر ایک سفید درہم کے برابر جو ہے ایک سفید نشان تھا، اور آپ کا ایک سیدھا ہاتھ یہ الٹے ہاتھ کے اوپر رکھے ہوئے اس طرح جو ہے وہ نظریں جھکائے آپ چلا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اکثر یہ ارشاد فرمایا، غروب آفتاب کے وقت میرے آقا اپنے در دولت سے باہر نکلا کرتے تھے اور یمن کی طرف اپنا رخ انور کر کے اپنے پیران کے اپنے جبہ شریف کے بٹن کو کھول دیا کرتے تھے اور لمبے سانس لیا کرتے، اور کریم آقا فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ مجھے یمن کی طرف سے نسیم رحمت آ رہی ہے، مجھے یمن کی طرف سے نسیم رحمت آ رہی ہے۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے برگزیدہ بندوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور جو مخلوق کی نظروں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا اور اس کو اپنا برگزیدہ بندہ کیا، اپنا محبوب بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اویس کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت اویس کرنی کا نام، آپ کے والد کا نام، قبیلے کا نام اور ملک جس ملک میں آپ رہتے تھے اس ملک کا، اس خطے کا نام، اور کس وجہ سے وہ حضور کی زیارت کے لیے نہیں آ رہے، اس وجہ تک صحابہ اکرام کو نبی پاک نے بتا دیا تھا۔ فرمایا وہ اویس کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے۔ یہ مقام و مرتبہ کم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے وہ شان اور اس کی تعریف اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور کی تعریف سنیں، حضور کے منہ مبارک سے، لبہ مقدس سے اویس کی تعریف سنیں، یہ کیا کوئی کم مقام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اویس میرا دوست ہے، اویس میرا دوست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے میری امت قبیلہ ہے بنو ربیع اور قبیلہ ہے مدر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر جس کی دعا سے بخشش ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون شخص ہے کہ جس کی دعا سے، جس کی شفاعت سے آپ کی امت کے لوگ اتنے کثیر التعداد
یعنی قبیلہ ربی اور مضر کی بکریوں اور جو ہے بھیڑوں کے بالوں کے برابر ان کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ کون شخص ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اویس کرنی ہے جس کی دعا سے میری امت کے اتنے افراد کی بخشش کر دی جائے گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، جب یہ فرمایا تو حضرت فاروق اعظم کی طرف اور مولا علی شیر خدا کی طرف رخ انور کیا اور فرمایا تم دونوں اس سے ملاقات کرو گے، اور جب تم دونوں اس سے ملاقات کرو تو پھر اسے میرا سلام بھی پہنچا دینا اور میرا پیغام بھی دے دینا کہ میری امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بخشش کرے، اور میرا پیران میرا جبہ بھی اس کو عطا فرما دینا۔ یہ شان کم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دعا سے میری امت کے اتنے کثیر التعداد لوگوں کی بخشش ہو جائے، میرے آقا اس کو سلام جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا جبہ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، میرے آقا صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو انہیں میرا سلام بھی پہنچا دینا، میرا جبہ بھی عطا کر دینا اور میرا پیغام بھی پہنچا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اویس آپ کے پاس آپ کی خدمت کے لیے حاضر نہیں ہوا؟ فرمایا نہ کبھی نہیں، لیکن اس نے میرا ظاہری دیدار تو نہیں کیا لیکن باطنی دیدار اس نے میرا جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کو میرے پاس نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہے، ایک غلبہ حال یعنی جذب کی کیفیت میں رہتا ہے، اور دوسری جو ہے اس کی ماں بوڑھی ہے اور نبینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس لیے وہ میرے پاس میری خدمت میں نہیں آ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں رہتا ہے، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، اس لیے ماں کی خدمت کا صلہ اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے، اور ماں سے بیزاری کا بدلہ اللہ جہنم عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضور کی یہ شریعت تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ حضرت اویس کرنی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ تو پایا مگر دیدار نہ نصیب ہوا۔ ماں کی خدمت کا یہ صلہ تھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مدینہ کی دھرتی پر صحابہ کرام کے سامنے فرما رہے ہیں۔ اویس کرن میں اپنی والدہ کی خدمت میں ہے لیکن تعریف مدینے میں ہو رہی ہے، اور تعریف کرنے والے محبوب رب کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سماعت کر رہے ہیں۔ اس لیے اے بندہ مومنین، تمہیں چاہیے کہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کی ہر معاملے میں ان کے معاون اور مددگار بنیں، اور جس شے کی وہ تمنا کریں اس کو تم پیش کریں۔ ان کی خدمت میں وقت گزارنے سے، ان کی خدمت میں کرنے سے اللہ عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرما دے گا، دنیا میں ولایت عطا فرمائے گا، اور قبر و حشر میں اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور اپنے حبیب کو اور اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ والدین کی شان بہت ہی زیادہ ہے، اللہ نے قرآن میں والدین کی شان حد درجہ جو ہے وہ بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے والدین کی شان اور عظمت کے جو ہے عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور کاملین لوگ صالحین لوگ اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے ہی مقام ولایت پر پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین جنہوں نے مرتبہ ولایت کو پایا وہ اپنے والدین کی خدمت کے صلے میں پایا، کیونکہ جب بچہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ماں سے پیار کرتا ہے، باپ سے پیار کرتا ہے، اور اس کے جو ہے قوانین کے مطابق
اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور جو شریعت مطالعہ کے عین مطابق ہو اس کے تحت جو ہے وہ ان کے حکم کو مانتا ہے، تو اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے بندے کو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور معاشر کے میدان میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو مرتبہ اور مقام ملا ہے والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ اپنی ضعیف اور بوڑھی ماں نبینہ ماں سے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے پاک نفس اور مخفی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ پاک قلوب والے، پاک نفس والے اور مخفی پوشیدہ چھپے ہوئے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، جن کے بال پریشان ہو اور جن کے چہرے خاک آلودہ ہو اور جن کا کسب یعنی کسب حلال طریقے سے ہو اور مگر پھر بھی وہ لاغر اور کمزور ہوں، بھوکے ہوں اور ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں اگر بادشاہ وقت بھی ان سے ملنے کی خواہش کرے تو وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے، اور اگر حسین اور جمیل عورتیں ان سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ ان سے نکاح نہ کریں، اور اگر غائب ہو جائیں تو ان کو تلاش نہ کوئی کرے، اگر زہر ہو جائیں تو ان کو کوئی دیکھ کر خوش نہ ہو، اگر وفات پا جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی شامل نہ ہو، اگر بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص کون ہے کہ جو ان صفات کا مالک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کرن کا رہنے والا اویس کرنی ہے کہ جو اس دنیا میں گم ہے، یعنی پوشیدہ ہے، مخفی ہے، دنیا میں اس کا حال کوئی نہیں جانتا مگر آسمانوں میں اس کا ذکر نہایت ہی بلند ہے، دنیا سے دور بھاگتا ہے اور اللہ کی یاد میں ہمہ وقت رہتا ہے اور چہرہ افسردہ ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور جو ہے کسب حلال کھاتا ہے اور وہ بھی کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، دنیا سے دور رہتا ہے، ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اویس کرنی کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھورے بالوں والا، سرمگی چشم یعنی جو ہے وہ آنکھوں میں سرما ڈالے اور ایک جو ہے وہ سرخی مائل تھوڑی سینے کی طرف لگی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی اور دایاں ہاتھ کو بایاں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا اور قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والا اور اپنے نفس پر رونے والا اور صرف 2 کپڑوں کا لباس زیبا تن کرنے والا، زمین پر گم نام مگر آسمانوں میں مشہور و معروف، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا بیٹھے اللہ اس کی قسم کو کبھی رد نہیں فرماتا، اللہ اس کی قسم کو قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھو جو ہے وہ مونڈے کے نیچے یعنی کندھے کے نیچے اس کے ایک برس کا داغ ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کندھے کے نیچے، بعض میں آتا ہے ہاتھ کے اوپر ایک درم کے برابر جو ہے وہ سفید برس کا داغ ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جو چمکتی ہوئی سفیدی ہے تو بہت زیادہ نشان تھا لیکن اس کی کثرت سے کی ہوئی دعا نے ایک درم کے برابر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائے گا اپنے بندوں کو اے میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، جب تمامی جنت میں جنتی جانے والے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے اللہ ارشاد فرمائے گا اویس رک جاؤ اور میرے بندوں کی سفارش کرو، میرے بندوں کے لیے جو ہے وہ سفارش کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی برکت سے یعنی اویس کی برکت سے قبیلہ ربی اور مضر کی بکریوں کے بیڑوں کے بالوں کے برابر میرے امتیوں کو اس کی سفارش کے بدلے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قبیلہ ربی اور مضر یہ عرب میں 2 قبیلے تھے اور ان کی بکریاں اور بھیڑیں بہت ہی زیادہ تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے ان کی بکریوں اور جو ہے بھیڑوں کی تعداد 30,000 کے قریب تھی، بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھی۔ الغرض بکری ایک بکری کے جسم کے اوپر وال ایک بکری کی تعداد نہیں کہا جا رہا بلکہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے بکریوں کے بالوں اور بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میرے امتیوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ وہ اویس کرنی کی دعا ہوگی، وہ اویس کرنی کی سفارش ہوگی۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایک بھیڑ اور بکری کے اوپر کتنے وال ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ والوں کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا، تو اتنی بکریوں کے والوں کی جو ہے وہ تعداد کی گنتی کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام میں سے جناب فاروق اعظم اور مولا علی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری ملاقات اس سے ضرور ہوگی، اور جب تم اس کو دیکھو اور جو ہے اس کی یہ پہچان کر لو جو میں نے بتایا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اپنے لیے بھی دعا کروانا۔ صحابہ ہو اور تابعین کی تلاش، تابعی کی تلاش میں ہے، اور پھر عظیم تابعی کی تلاش میں، اور ان کے جو ہے ان سے دعا کرانے کی جو ہے وہ غرض میں ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے صحابہ کو جبہ بھی عطا فرمایا، فرمایا یہ میرا پیران ان کو پہنچا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، معاشر کے میدان میں جب حضرت خواجہ اویس کرنی جنت میں جا رہے ہوں گے، کیوں؟ آپ شہرت پسند نہیں تھے، اس لیے دنیا میں چھپ کر رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، دور رہتے تھے دنیا سے، اس لیے جو ہے چھپ کر شہرت پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ روز قیامت جب یہ جائیں گے جنت میں، تو اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل و صورت جیسے پیدا فرما دے گا، اور اللہ فرمائے گا میرا اویس ان 70,000 فرشتوں کے اندر جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان میں اویس کون ہے، کیونکہ اویس شہرت پسند نہیں تھے، اس لیے جو ہے ان کی اس وجہ سے اللہ ان کو چھپا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہاں اللہ جس کو چاہے گا، جس کو اللہ چاہے گا اس کو اویس کا دیدار کروا دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اویس شہرت پسند نہیں تھے اور وہ خلوت نشیں رہتے، یعنی وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے، اور ساری جو ہے وہ زندگی مخلوق خدا سے پردہ پوشی میں جو ہے وہ عبادت اور ریاضت میں جو ہے وہ گزار دی۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضور کا دیدار کرنے کے لیے جب آپ تڑپے، تو پھر دل میں خیال آیا، والدہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، عرض کیا اماں حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کراؤں۔ والدہ بھی عاشق رسول تھی، اور انہوں نے فرمایا، وہ چاہتی تھی کہ میں تو نہیں دیدار کر سکتی کیونکہ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، چلو یہ دیدار کر کے آئے گا تو میں بھی اس کو جو ہے اس کی جو ہے اس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اور جب یہ حضور کی قربت سے واپس آئے گا تو اس کے پاس اس کی قربت سے میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ والدہ نے اجازت دی، لیکن ساتھ شرط بھی لگا دی، فرمایا بیٹا تجھے پتا ہے میں نبینی ہوں اور ضعیف العمر ہوں اور میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے، مجھے کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ساتھ ایک شرط ہے۔ عرض کی اماں حضور بتلائیے، فرمایا شرط یہ ہے کہ اگر رات کو سفر کرو، صبح کے وقت فجر کے وقت مدینہ طیبہ پہنچو تو صرف زور تک رہنا، زور تک رخصت ہے، زور تک اجازت ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت زور تک ہو گئی تو ٹھیک، اگر نہ ہوئی تو بیٹا واپس آ جانا، کیونکہ میرا سہارا کوئی نہیں ہے، لہذا میں نبینہ ہوں، پانی کھانا اور جو بھی ہے جو ہے وہ تو نے کرنا ہے، تو نے خدمت کرنی ہے۔ لہٰذا حضرت خواجہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کھانا کھجوروں کی شکل میں اور پیالے میں پانی اپنی والدہ ماجدہ کے قریب رکھا، جو ہے مدینہ کی طرف آپ نے جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیا۔ سفر طے کرتے ہوئے یمن سے مدینہ طیبہ میں جب آپ پہنچے تو آپ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کا دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ اور دستک دو تو اندر سے کوئی پوچھے کون تو میں نہ کہو بلکہ کہو اپنا نام لو، اپنا نام لو کہ فلاں ہوں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازہ کھٹکایا حجرہ مبارک کا، اندر سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کون؟ آپ نے عرض کیا میں اویس ہوں، کرن سے آیا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اندر سے آواز آئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پناہ گزینوں کی جو ہے وہ
ان کو پوچھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یعنی وہ گھر نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں ہے۔ کہا کس وقت آئیں گے؟ کہا کوئی پتہ نہیں کس وقت آئیں گے۔ حضرت اویس قرنی کا جسم تڑپنے لگا، اور عشق مصطفیٰ میں جب دیدار نہ ہوا تو آپ کا جسم جو ہے عشق مصطفیٰ میں لرزنے لگا، اور آنکھوں سے جو ہے وہ آنسوؤں کے دھارے بولنے لگے کہ اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا۔ اس لیے آپ نے آگے سے عرض کر دیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا، اماں جان میں اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، جب وہ آئیں تو میرا سلام عرض کر دینا اور کہنا اویس آیا تھا تو دیدار کرنے کے لیے لیکن آپ کی زیارت نہ ہو سکی، میرا سلام قبول کر لینا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد مسجد نبی کی طرف رخ کیا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے دروازے کی اور سے دیکھا حضرت اویس قرنی حد درجہ پریشان اور رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے بے حد آنسو جاری تھے۔ اور جس وقت حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مسجد نبی میں تشریف لے گئے، نماز ظہر کا وقت ہوا، حضرت اویس قرنی کی کیفیت کچھ اس طرح تھی، آپ کبھی در و دیوار کو دیکھتے، یہاں میرے محبوب کا ہاتھ لگا ہوتا، یہاں میرے مصطفیٰ کا جسم ٹچ ہوا ہوگا، مسجد نبی کی دیواروں کو ہاتھ لگاتے، کبھی حضور کے مصلے کو دیکھتے اور مصلے کو ہاتھ لگا کر چومتے تھے، کبھی حضور کے ممبر کو دیکھتے آنسو بہاتے اور ممبر کو چومتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا دیدار کرتے ہوئے نماز ظہر ادا کی اور فوراً جو ہے وہ آپ پھر مدینہ طیبہ سے، کیونکہ ماں کا حکم تھا، ماں کا حکم تھا، اس لیے فوراً جو ہے وہ مدینہ سے کرن کی طرف جو ہے آپ پھر سفر کر کے چلے گئے۔ جس وقت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے دیدار مصطفیٰ کے بغیر جب کرن کی طرف جانے لگے، پیچھے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے در دولت پر تشریف لائے اور جو ہی تشریف لائے میرے آقا نے دیکھا ایک نور کا مینار تھا اور اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا، عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کرن سے اویس آیا تھا۔ میرے آقا اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، فرمایا اویس میرا دوست ہے، اویس میرا دوست ہے، وہ آیا تھا۔ اور وہ عرض کیا آقا وہ سلام بھی عرض کرتا تھا اور عرض کرتا تھا کہ میری ماں کا حکم یہی تھا کہ آپ جلدی واپس آ جانا کیونکہ میری ماں بوڑھی ہے اور نبینا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ خدمت گزار نہیں ہے، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ روئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نور کا ایک سلام چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ نور اویس قرنی کا نور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں پھر چلے گئے کرن میں جا کر، اسی طرح جو ہے وہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے اور دن کو اونٹوں کو لے جاتے، لوگوں کے اونٹوں کو بکریوں کو جنگل میں چھوڑ دیتے اور خود عبادت میں لگ جاتے اور والدہ کی خدمت بھی آپ کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو بعض دفعہ مجنون بھی کہتے، پاگل کہتے، اس لیے کیونکہ آپ جب لوگوں کو دیکھتے تو لوگ اگر ہنستے تو آپ رونا شروع کر دیتے اور اگر لوگ ہنستے روتے تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے، اور پھر اس طرح بھی ہوتا، اس لیے لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے۔ اس وقت کے اس علاقے میں جو لوگ تھے پہلے رہنے والے، وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ اپنے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ کر اس کو پوجتے تھے۔ اب ایسے کرنی کو دیکھتے اور وہ ہنستے اور مجنون اور پاگل اس لیے کہتے کہ یہ کیسا شخص ہے جس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کس کو پوجا کر رہا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا بچے آپ کی کھجوریں اٹھا کر لے جاتے، آپ ان کو کچھ نہ کہتے، کبھی آپ کی اگر جو ہے وہ آپ کی گودڑی میں یا آپ کے جوبے میں درم و دینار ہوتے یا آپ کی جو ہے وہ پاس درم و دینار پیالے میں پڑے ہوتے تو بچے اٹھا کر لے جاتے، اس لیے وہ آپ کو مجنون و پاگل کہتے، آپ ان کو کچھ نہ کہتے تھے۔ حالانکہ آپ تو سردار الاولیاء ہیں اور سید التابعین ہیں اور اللہ کے مقبولین برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، آپ کم کھاتے، کم بولتے اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو دفن کیا، اب آپ اکیلے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ پھر زیادہ تر، کیونکہ پہلے تو کہ جنگل سے آتے والدہ کی خدمت کرنا پڑتی تھی، اب تو کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ ہمہ وقت زیادہ اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ اور پھر ایک دن جو ہے وہ محبوب کا آپ دیدار کر، اب تو والدہ ہے نہیں ہے، جس وقت آپ دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں پہنچے ادھر میرے آقا کا وصال بھی ہو چکا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، دعا مانگی ہوئی تھی، یا اللہ جب تیرا محبوب دنیا پر نہ رہے، اس کا وصال ہو جائے تو میرا بھی وصال ہو جائے، میرا بھی اس وقت وصال ہو جانا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور حضرت بیدار یعنی جو آپ کی والدہ تھی حضرت اویس کرنی کی، ان کا وصال بالکل قریب قریب ہوا۔ تو اس لیے آپ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، جو ہی مدینہ طیبہ کی جو ہے وہ زمین پر آپ نے قدم رکھا، دور ہی سے مسجد نبی کو دیکھا، ہاتھ اٹھا دیے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، درود و سلام پڑھتے ہوئے جب جو ہے وہ مسجد نبی کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا اے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ حضرت اویس سنا اور زمین پر گرے بے ہوش ہو گئے، گرے زمین پر بے ہوش ہو گئے۔ عاشق جو ہوتا ہے اس کی حالت یہی ہوا کرتی ہے۔ حضرت اویس کرنی نے وصال مصطفیٰ سنا تو زمین پر گرے بے ہوش ہو جائے۔ اسی طرح وصال مصطفیٰ کے بعد جب حضرت بلال حبشی شام میں چلے گئے تھے، میرے آقا نے ان کو دیدار کروایا تھا، فرمایا بلال میرے مدینے کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے ہو، مجھے ملنے نہیں آتے، بس اتنی خواب آئی، اٹھے بلال، شام سے دوڑے مدینہ طیبہ میں۔ جب پہنچے مدینہ طیبہ میں، کیفیت اس قسم کی تھی کہ آپ کبھی آ کر حجرے میں آ کر دیکھتے رسول اللہ کہاں ہے، کبھی مسجد نبی میں جا کر پوچھتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کبھی ام المومنین امہات المومنین سے پوچھتے آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ یعنی کیفیت یہ تھی کہ وصال وہ بھول چکے تھے، یعنی دیدار جو ہوا تھا، اس لیے آ کر اس کیفیت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اہل مدینہ کو جب پتہ چلا کہ بلال آئے ہیں تو سب نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح حضور کی بارگاہ میں اذان پڑھا کرتے تھے اسی طرح آپ ہمیں اذان سنائیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں اذان پڑھوں گا، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے آپ جب اذان پڑھو ان محمد رسول اللہ، اس وقت حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ لوگ دوڑے حسنین کریمین کی بارگاہ میں، حضور کے نواسوں کی بارگاہ میں عرض کر دیا بلال شام سے آئے ہیں۔ وہ دوڑے دوڑے آئے، چاچو جس طرح ہمارے نانا کو اذان پڑھ کے سنایا کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی اذان سنائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، اب حضور کے نواسوں کا کہنا تو بلال نہیں بول سکتے تھے، اس لیے جو ہے نواسہ رسول کے کہنے پر چبوترے پر کھڑے ہوئے اذان کہنا شروع کر دی۔ جو ہی جو ہے اذان بلال بلند ہوئی، مدینہ طیبہ کی جو ہے بستی کے اندر ایک غلام بچ گیا۔ ہر طرف سے بوڑھے جوان مرد عورتیں بلال کی اذان سنتے ہوئے باغے جو ہے وہ یاد تازہ ہو گئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کی، اس لیے ہر کوئی جو ہے وہ بلال کی اذان پر جو ہے وہ مدینہ طیبہ مسجد نبی میں پہنچا، ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے۔ اور جب بلال پہنچے اشہد ان محمد پر تو جب دیکھا جس طرف حضور تشریف فرما ہوا کرتے تھے حضور نہیں ہے، بلال بھی بے ہوش ہو گئے تھے، بلال بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ عاشق جو ہوتا ہے اس کی حالت اسی طرح ہوا کرتی ہے، جس طرح بلال بے ہوش ہو گئے اسی طرح خواجہ اویس کرنی نے جب سنا کہ حضور وصال فرما گئے تو حضرت خواجہ اویس کرنی بھی بے ہوش ہو گئے، اٹھے اور فرمایا مجھے جانے دو اس زمین سے، مجھے جانے دو اس زمین سے جس زمین میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے وہ قبر انور میں آرام فرما ہے۔ پھر آپ جنگلوں میں چلے گئے، پھر لوگوں کو کم ملا کرتے تھے اور زیادہ تر عبادت میں رہتے یا غلبہ حال یعنی جذب کی کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام و پروانوں یہ گمنام تھے، کسی کو ان کے بارے میں علم نہ تھا، بس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان چند صحابہ کو ان کے بارے میں فرمایا تھا بس وہی تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد
آپ کو عرصہ دراز تلاش کرتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے 10 سال تک حضرت فاروق اعظم نے حضرت جناب لاقع اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، کیونکہ آپ بستی میں آتے نہیں تھے، وہ جنگل میں رہتے تھے اور غلبہ حال اور عبادت میں رہتے تھے، اس لیے لوگوں سے کم ملتے، گم نام پوشیدہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی دنیا سے وہ دور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر ایک وقت آیا، کیونکہ میرے آقا نے پہلے فرمایا تھا عمر اور علی تمہیں وہ ضرور اویس ملے گا، تم نے ضرور اس کی ملاقات کرنی ہے اور میرے پیغام کو بھی دینا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حج میں مکہ مکرمہ میں وادی منی میں اعلان فرمایا کرتے تھے، جب قافلے دور و نزدیک سے حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ یمن کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی قافلہ ہے، قبیلہ مراد کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، کرم سے رہنے والا کوئی ہے قافلے کے اندر؟ لیکن جب ایک دن پھر ایسا آیا، کیونکہ مصطفیٰ نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہونا تھا کہ آپ وادی منی میں اسی طرح ایام حج میں آپ نے فرمایا ان قافلوں کو، اے آنے والے قافلوں، تم میں سے کوئی کرن سے قافلہ آیا ہے، اور اس کرن سے قافلہ آیا جو ہے اس میں کوئی جو ہے وہ مراد قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مراد میں سے بالخصوص کرن کے ساتھ، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا تھا اویس کا تعلق قبیلہ مراد کے ساتھ ہے اور بعد میں کرن کے ساتھ ہے، اس لیے کیونکہ مراد اور کرن دونوں یہ آپ کے سلسلہ نسب میں دونوں بندے تھے، اس لیے آپ کو مرادی کرنی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ بتا دیا تھا، فرمایا ہے کوئی قبیلہ مراد اور کرن کے ساتھ تعلق رکھنے والا؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا قافلے میں، اس نے عرض کیا یا امیر المومنین، میرا وہ پتی میں ہوں قبیلہ مراد کے ساتھ تعلق رکھنے والا۔ فرمایا تم میں کوئی اویس نامی شخص ہے؟ اس نے عرض کیا یا امیر المومنین، اویس ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چاچا ہوں، لیکن آپ کا اس کے ساتھ کیا کام؟ کیونکہ وہ تو دیوانہ سا بندہ ہے، وہ تو دیوانہ ہے اور وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے، بستی سے دور رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے، اور نہایت ہی غریب ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے جسم پر 2 کپڑے ہیں اور وہ بھی پیوند زدہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سماعت کر رہے تھے اور بے حد رو رہے تھے۔ جب اس کی بات مکمل ہوئی، فرمایا تم جس کے بارے میں یہ کہتے ہو، آمنہ کے لال نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ قبیلہ مراد اور کرن کے ساتھ تعلق رکھنے والا اویس، اس کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے میری امت کے جو ہے وہ قبیلہ بنو ربی اور مضر کی بکریوں بیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تم جس کی جو ہے وہ بات کرتے ہو، میرے آقا نے ہمیں اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب اہل قافلہ نے جب اویس کی شان اور عظمت سنی تو وہ پریشان ہو گئے کہ جس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ پاگل مجنوں کہتے ہیں، اس کی شان آمنہ کے لال کے جو ہے وہ نزدیک اتنی ہے اور صحابہ کرام کے نزدیک اتنی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو آپ کے چچا نے عرض کیا یا امیر المومنین، قریبی وادی منی میں اونٹ چار رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جب حضرت سیدنا خلیفہ چہارم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً جو ہے وہ وادی منی کی طرف چلے، دیکھا جنگل میں اونٹ چر رہے ہیں اور اویس نماز میں ہے، حضرت اویس کرنی نماز میں ہے۔ نماز مکمل ہوئی، دونوں صحابہ پاس کھڑے ہو گئے، جناب سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تمہارا نام اویس ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں میرا نام اویس ہے۔ کہا تم ہی مرادی ہو؟ کہا ہاں میں ہی مرادی ہوں۔ کہا تم ہی کرنی ہو؟ کہا ہاں میں ہی کرنی ہوں۔ کیا اپنا ہاتھ دکھائیے۔ ہاتھ دکھایا، برس کا جو داغ میرے مصطفیٰ نے بتلایا تھا درم کے برابر وہ ہاتھ کی ہتھیلی پر تھا۔ فرمایا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تیری بارگاہ میں ہم پہنچانے کے لیے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے سلام بھیجا۔
اور تیرے لیے یہ جبہ پیران بھیجا اور جو ہے وہ تیرے لیے یہ پیغام بھیجا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے اور بالخصوص ہمارے لیے بھی دعا کر۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی نے پہلے تو مدد کی، آپ حضور کے صحابہ ہیں، کہاں آپ کا مقام اور مرتبہ، کہاں مجھ جیسا؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا ہے لہذا تمہیں دعا کرنی پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، جو حضرت اویس کرنی نے یہ بات سنی تو فوراً جبہ نہیں لے لیا، عرض کرنے لگے یا خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، کھڑے ہو گئے ادب سے، ہاتھ باندھ لیے کہ نبی کے صحابہ آئے ہیں اور عمر فاروق اور حضرت علی آئے ہیں، تو کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے شاید کوئی اویس اور ہو، شاید کوئی اویس اور ہو۔ انہوں نے کہا ساری نشانیاں تم میں پائی جاتی ہیں، تو ہی ہے وہ اویس، لہٰذا تو جو ہے حضور کی امت کے لیے دعا کر۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی نے وہ جبہ لے لیا اور اپنے سر پر رکھ لیا، تھوڑی دور جا کر آپ نے سر سجدے میں رکھ لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، اے اللہ تب تک اس جبے کو زیبا تن نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ کی امت کی بخشش نہیں کر دے گا۔ اب لوگ جو دیکھ رہے تھے یہ حال کہ امیر المومنین سے دعا کروا رہے ہیں اور ان کو حضور نے جبہ عطا کیا ہے، تو حضرت سیدنا اویس کرنی کی شہرت ہو گئی، یعنی ان کا وہ مشہور ہو گئے۔ جب تو وہ شہرت پسند تو پہلے نہیں کرتے تھے، اب حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت جناب والا کہ یہ ساری بات ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اویس تیری شان اتنی ہے، تیری عظمت اتنی ہے، مقام اور مرتبہ اتنا ہے، حضور کی بارگاہ میں خدمت کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی حضور کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی نے آگے سے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ نے حضور کی زیارت کی ہے؟ کہا کیوں نہیں کی، ہم نے تو کی ہے۔ تو فرمایا عرض کیا پھر بتائیے کہ حضور کے سر میں سفید وال کتنے تھے اور داڑھی مبارک میں سفید وال کتنے تھے؟ صحابہ نے تو نہیں گنے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ سیدنا اویس کرنی نے عرض کیا میں نے گنے ہیں، مجھ سے پوچھ لو، میں نے گنے ہیں، مجھ سے پوچھ لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو ہے بارگاہ میں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے سر کے والوں کو جو ہے وہ جو سفید وال تھے ان کو گنا، شمار کیا تو سر مبارک میں 14 وال سفید تھے اور ریش مبارک میں 5 وال سفید تھے، اور جو یہ یعنی ریش بچی ہے یہ جگہ اس میں 1 وال۔ بے شک زہری زمانہ پایا اور زہری دیدار نہ کیا، مگر قدر حاصل تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے والوں کو بھی جانتے تھے کتنے سفید وال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، یہ روحانی تعلق تھا حضور سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا، زہری دیدار نصیب نہ ہوا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس کی شان اور عظمت کے بارے میں بتا رہے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ صحابہ کو حضور کے مبارک سفید والوں کے متعلق عرض کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ریش مبارک میں اور ریش بچی اور سر میں اتنے وال جو ہے وہ سفید تھے، پھر یقیناً روحانی جو ہے وہ دیدار نصیب ہوا تھا تو گنے تھے، روحانی تعلق تھا تو گنے تھے، ورنہ کتب سیر وہ خاموش ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے کہاں سے علم حاصل کیا۔ یہی صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی سارا علم حاصل کیا تھا، اس لیے حضور کے روحانی علم کے آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کیا اور ساری رات اللہ کی عبادت کی اور ساری رات رکوع اور سجود اور جو ہے وہ قیام میں آپ کی گزر جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، جس وقت لوگوں نے آپ کی عظمت اور آپ کی شان یہ دیکھی تو انہوں نے کہا اویس ہمارے پاس رہ کر یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، تو پھر آپ نے جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ کے لیے جا کر لباس اور کچھ خرچہ لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں، بعض روایتوں میں 2 درہم نکال کر دکھائے، میرے لیے یہی کافی ہے، اور اب مجھے آپ اجازت دیں آپ مکہ کی طرف تشریف لے جائیں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے عرض کیا اب میں کوفہ جاؤں گا، کیونکہ یمن نہیں جاؤں گا، آپ نے میری شہرت کر دی ان لوگوں کے سامنے، یہ یمن والے مجھے وہاں جا کر پریشان کریں گے، اس لیے میں یمن میں نہیں جاؤں گا، اب میں کوفہ جاؤں گا، کیونکہ کوفہ میں میرا کوئی واقف نہیں ہے، میں وہاں جا کر اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دی، اور آپ اعظم نے فرمایا اگر کہو تو وہاں کے گورنر کے بارے میں خط لکھ دوں، اگر کوئی پریشانی ہوئی، وہاں کوئی مسئلہ ہوا تو تیری وہ معاون مددگار ہوگا۔ فرمایا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو شہرت پسند نہیں ہیں، ہم تو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یمن کی طرف نہ گئے بلکہ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ کوفہ کے جنگلوں میں، کوفہ میں سے کوئی شخص بھی آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ عبادت ریاضت کیا کرتے تھے، ایک جگہ رکتے بھی نہیں تھے، یہاں رات گزاری، پھر آگے چل پڑے، آگے رات گزاری، اللہ کی عبادت کی اور آگے چل پڑے، اور اسی طرح آپ جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے کوفہ میں جا پہنچے۔ لیکن کوئی آپ کو جانتا پہچانتا نہ تھا، کیونکہ آپ کو شہرت پسند نہیں تھی، گمنام رہنا آپ کو پسند تھا۔ جس وقت وہاں پہنچ گئے، یہ ساری فضیلت حضرت ہرم بن حجان ان کو جب یہ پتہ چلی، وہ اللہ کے صالح مردوں میں سے تھے، انہوں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ تلاش میں یمن گئے، پھر وہاں سے پتہ چلا کہ وہ تو مکہ میں گئے، تو مکہ میں آئے، مکہ سے پتہ چلا وہ تو کوفے میں گئے، اتنا سفر کرتے ہوئے وہ کوفے میں پہنچے، مقام اور مرتبہ معلوم یعنی وہ پتہ نہیں ہے کہاں ہے، ٹھکانہ کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ حلیے کا بارے میں لوگوں سے پوچھا ہوا تھا کہ اویس اس حلیے کا اس طرح کا ہے، اس حلیے کا ہے، اس طرح اس کی جو ہے وہ شکل و صورت ہے، پہلے ملاقات بھی نہیں تھی۔ جناب حضرت ہرم بن حجام جس وقت کوفہ کے قریب نہر فرات کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور اسی شکل و شباہت کے ساتھ تعلق۔ جس وقت وہ قریب گئے، انہوں نے جا کر السلام علیکم کہا، کھڑے ہو کر فرمایا وعلیکم السلام اے ہرم بن حجام، اس کا نام لیا، اس کا نام لیا۔ حضرت ابن حجام کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا کہ میرا نام اور میرے والد کا نام ان کو کس نے بتا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور میرا نام اور میرے والد کا نام آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا روح کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، میری روح نے تیری روح کی پہچان کر دی، میرے رب نے مجھے بتا دیا تیرا نام یہ تیرے باپ کا نام ہے۔ یہ تو نبی کے غلاموں کے علم کا عالم ہے، میرے آقا دو جہاں کے علم کا یا میرے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ آئے تھے کہاں سے اور ملاقات بھی پہلی ہے، اور کھڑے ہو کر نام لے کر ان کو سلام کیا، جواب دیا، اور ساتھ رونے لگے اور فرمانے لگے ابن حجام میرے پاس تو کیوں آیا ہے، میرے پاس تو کیوں آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہو گئے۔ ابن حجام کہنے لگے میں اور پریشان ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور وہ تو ابھی زندہ ہیں، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے امیر المومنین شہید ہو چکے ہیں۔ کوفے میں بیٹھ کر مدینے میں رہنے والے خلیفہ اعظم حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کی خبر دی۔ یہ سیدنا حضرت خواجہ اویس کرنی کی نگاہ کا عالم ہے، میرے آقا کے صحابہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا اور میرے آقا کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ارے ظالموں تم نے تو قرآن کو نہیں پڑھا، تم نے تو حدیث مصطفیٰ کو نہیں پڑھا، تم نے تو صحابہ کے عقیدوں کو نہیں پڑھا، تم نے تو تابعین کو نہیں پڑھا، تم نے تو اولیاء اللہ کی زندگیوں کو نہیں پڑھا۔ جب میرے نبی کے غلاموں کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ بیٹھے کوفہ ہو اور جو ہے وہ خبر مدینے کی دے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب کے خلیفہ کے متعلق ابن حجام کو فرمایا میں ان کی شہادت ہو چکی ہے، اللہ نے مجھے ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں پھر اس کے بعد فرمایا ان کو وصیت فرماتے ہوئے فرمایا ابن حجام سنو، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو اور خوف خدا دل میں رکھو اور موت کو ہمہ وقت یاد کرو اور جاؤ واپس اپنی جا کر قوم کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پہنچانا، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزار دینا، موت
قیامت بالکل قریب ہے، لہٰذا اب میرے پاس وقت نہیں، اور چلے جاؤ واپس اور دوبارہ مجھے ملنے کے لیے نہ آنا، کیونکہ میں شہرت پسند نہیں، نہ ہی میں تجھے ملوں گا، نہ ہی میں تجھے ملوں گا، نہ ہی شہرت پسند ہوں، نہ ہی تجھے ملوں گا، لہٰذا چلے جاؤ۔ اے مالک الملک، اس بندے نے فقط تیری رضا کے لیے میری ملاقات کرنے کے لیے آیا، دور اور جو ہے سفر کرنے کے لیے، فقط میری ملاقات کے لیے، تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ اس کی ملاقات کو قبول فرما اور اس کو جو ہے اپنا قرب عطا فرما، اور قیامت کے روز اس کو میری ملاقات عطا فرمانا۔ اب اس کی میری ملاقات قیامت کے روز ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے اجازت دی اور کوفے کی طرف چلے۔ حضرت ابن حجام فرماتے ہیں میں اٹھ کر چند قدم آپ نے اٹھائے، میں نے دیکھا آپ غائب ہو چکے تھے، میں نے دیکھا آپ غائب ہو چکے، زندگی میں مجھے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ چند دنوں کے بعد میں رات سویا، فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان کی جنگ میں آپ اس لشکر میں شامل ہیں اور آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کو جو ہے وہاں دفن کر دیا گیا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا فاروق اعظم مولا علی کی ملاقات کے بعد بالکل لوگوں سے رابطہ ختم ہو چکا تھا، بہت ہی کم نظر آتے تھے، کم ملاقات کرتے تھے۔ جنگ صفین ہوئی، اچانک حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوا، ہاتھ میں ایک عصا ہے اور خستہ حال لباس ہے اور بڑھاپا ہے۔ آپ جنگ صفین میں یعنی حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانہ حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے فرما دیا تھا آج 20 لشکر میرے پاس آئیں گے، سب آنے والا مرد کامل ہوگا۔ فرمایا دھیان کرنا، اور سب سے آخر میں آنے والے حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس وقت آپ پہنچے تو یعنی آپ کو یہ شہادت کا رتبہ نصیب ہوا، اور آپ کا پھر وہاں یعنی 37 ہجری میں تقریباً آج سے 1407 سال پہلے کی بات ہے، پھر آپ کا مزار پر انوار شام کہ جو ہے وہ مقام رقہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ لیکن یہ بات جو ہے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے آپ کے 7 مزار ہیں، 7 مقامات پر آپ کے مزارات ہیں۔ بعض نے کہا آذربائیجان میں آپ کا مزار ہے، بعض نے کہا کہ آپ کا مزار دمشق میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ پاکستان سندھ ٹھٹھا میں وہاں آپ کا مزار ہے، بعض نے کہا کتابوں میں یمن کے مقام زبیدہ میں آپ کا مزار ہے، تو بعض نے یہ کہا، لیکن مشہور یہ ہے کہ شام کے شہر رقہ میں آپ کا مزار جو ہے وہ ہے۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں 7 مقامات پر جہاں بھی آپ کا مزار ہے، جس بھی مزار کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ جو دنیا میں گم تھے آج مزار بھی گم ہے، اور معاشر کے میدان میں اٹھیں گے تب بھی گم ہوں گے، اور جنت میں جائیں گے 70,000 فرشتوں میں گم ہوں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں کہ یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کی شہرت پسند نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو گم کر رکھا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو جو ہے وہ گم ہی رکھا اور گم رکھا۔ مزار گم ہے، یہی حالات ہے۔ معاشر کے میدان میں اٹھیں گے تو گم اٹھیں گے، جس کو اللہ چاہے گا دیدار کروا دے گا ان کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر آپ کا جو ہے مزار جو ہے وہ شام کے شہر رقہ میں جو ہے وہ بہت ہی عالی شان مزار جو ہے بنایا گیا، لیکن اس مزار پر کسی بدبخت جو ہے وہ کمپنی نے 2 مرتبہ حملہ کیا۔ ایک مرتبہ حملہ کیا تو مزار کا کچھ حصہ شہید ہوا، دوسری مرتبہ دھماکہ کیا مزار کے اندر 2014 میں یہ 2014 ہے، اس میں جو ہے کسی نے دھماکہ کیا کہ مسجد اور مزار بالکل نام و نشان ختم ہو گئے۔ ایسا کسی ظالم نے دھماکہ کیا کہ بڑا عالی شان اور بڑا ہی خوبصورت مزار تھا، تو آپ کی قبر کے ساتھ صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر کی قبر تھی، تو ان دونوں قبروں کو جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ اڑا دیا۔ چلو اللہ اس کو جو ہے وہ نیست و نبود کرے جس نے ایسا کیا، لیکن دلوں سے نام تو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اویس کا نام آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا،
کیونکہ اویس کی تعریف مصطفیٰ کریم نے کی، صحابہ اکرام نے ان کی زیارت کی، اور جو ہے امت مصطفیٰ کے لیے دعا کا کہا۔ ان کی شان و عظمت کو کون دلوں سے، عشاق کے دلوں سے مٹا سکتا ہے؟ کبھی نہیں مٹ سکتے۔ اللہ ان کے فیوز و برکات کو ساری دنیا پر جاری و ساری فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات میں سے ہم غریبوں کو بھی جو ہے حصہ عطا فرمائے۔ نے کیا خوب کہا، اس نے یہ کہا، لے سجنا اساں توڑ نباہی جان دتی راہ تیرے، لے سجنا اساں توڑ نباہی جان دتی راہ تیرے، حشر دہاڑے شرما رکھیں تے کج نہیں پڑدے میرے، حشر دہاڑے شرما رکھیں تے کج نہیں پڑدے میرے، مرن ویلے یار نہ ڈٹھا، دکھ ہی ہے دل چ، حضور دی تڑپ ہے، حضور کے دیدار کی تڑپ ہے، مرن ویلے یار نہ ڈٹھا، اے افسوس ودیرا چنگا سجنا کدو مل سے پھر میرے ول پھیرا۔ یعنی آپ کا ذکر حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلد 2 صفحہ 130 پر کیا۔ اس کو 1000 سال کا عرصہ بیت گیا اس کتاب کو لکھے ہوئے۔ طبقات امام شرانی میں امام عبد الوہاب شرانی نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، شواہد النبوہ میں امام عبد الرحمن جامی نے اس کا ذکر کیا، اور کشف المجوب میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، جامع کرامات اولیاء میں امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، سفینۃ الاولیاء میں دارالشکوہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا ذکر کیا، تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، اور جو ہے وہ ذکر اویس میں مفتی فیض احمد اویسی بہاولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا۔ یہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے 4000 کتابیں لکھی اپنی زندگی میں۔ اپنی کتاب لکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ آج کل تو یہ ہے کہ بندے بٹھا دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جناب کتابیں لکھوا دی اور اپنا نام لکھ لیا، لیکن یہ اصلی مصنف ہے، حقیقی مصنف ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی۔ 4000 کتابوں کا مصنف بہاولپور کا یہ عظیم محدث مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا ذکر جو ہے اپنی کتاب میں کیا۔ یعنی یہ تقریباً 10-12 کتابوں کے اندر سے یہ سارا مواد میں نے جمع کر کے تو پھر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔